آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں اب ذرا اپوزیشن کی سیاست کا اس وقت اب جائزہ لیں گے نا. پی ایم ایل این میں مظہر صاحب obviously آج میں دیکھ رہی تھی جو ایک بیان بازی ہوتی ہے اس میں تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں یہ کہ چاہتے ہیں کہ شریف جس کے نام کے آگے لگاؤ وہ سارے باہر جا سکیں, یہ ان کو چاہیے اس پورے معاملے میں. سو میاں صاحب کی اس وقت تک جو یہ جو سگنلنگ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی خاطر خواہ نتائج پی ایم ایل این کے لیے نکل رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں ماریہ, بٹی صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. میں انہیں پاکستانی جرنلزم کا پرویز خٹک کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 3.5 سال میں بہت کوشش ہوئی پی ایم ایل این کو بریک کرنے کی. بہت کوشش ہوئی اور بیچ میں آیا بھی کہ جی 4 ایم پی ایز نے پرویز عثمان بزدار سے ملاقات کر لی, یہ کر لی. ایک بات ابھی تک اسٹیبلش ہے, اندر ڈویژن ہوگا, بھائیوں میں ڈویژن ہوگا, خاندان میں ڈویژن ہوگا. آن گراؤنڈ پی ایم ایل این انٹیکٹ نظر آتی ہے اور ضمنی الیکشنز کے نتائج بھی یہ بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے اب تک. اب اسے بریک کرنے کی, شہباز نواز یہ کرنے کی, سب کو آؤٹ کر دیں. عمران خان کا بالکل یہ واضح وہ ہے کہ ان بھائیوں کو آؤٹ کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرف اشارہ کیا تھا شیخ رشید صاحب نے کہ چاروں شریف وہ ہے. پی ٹی آئی اگر نروس ہے تو نروس اسی چیز سے ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. اور آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے اجلاس میں وہ کہا تھا, ابھی نہیں اس سے پہلے پارٹی اجلاس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جی کون ہے جو ایک مجرم کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کون ہے جو سابق وزیر اعظم کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ظاہر پارٹی کو نہیں میسج دے رہے تھے, وہ کسی اور کو میسج دے رہے تھے. تو پی ٹی آئی اگر پریشان ہے تو وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگلے الیکشن کا میک اور بریک جو ہے وہ پی ایم ایل این کا میک اور بریک ہے. اگر پی ایم ایل این کو بریک نہیں کر سکے, شریف میں سے کوئی بھی شریف اگر مین سٹریم میں رہا اور پارٹی کو لیڈ کرتا رہا تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی یہ بات چیت تو ہو رہی ہے, یہ تو شور ہے, یہ تو پی ایم ایل این والے خود بھی بتاتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے بار بار کھل کے کہہ رہے ہیں, آن ریکارڈ بھی کہہ رہے ہیں, ریکارڈ کے علاوہ بھی کہہ رہے ہیں. سو بھٹی صاحب یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ان کی پی ایم ایل این والوں کی, یہ کہاں تک پہنچی ہے اور یہ اس میں کون سی چیزیں جو ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے اور کون سے ایسے نقطے ہیں جو تقاضا ہے اس پہ بالکل اتفاق نہیں ہو سکتا؟ ماریہ, شہباز شریف کا باہر آنا بھی بات چیت کا نتیجہ ہے. محترم نواز شریف صاحب کا لندن جانا بھی بات چیت کا نتیجہ ہے. اب کوئی تسلیم کرے نہ کرے, لیکن شہباز شریف کو کبھی بھی کسی سٹیج پہ بات کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ کو حکومت دلاتے ہیں, انہوں نے کہا آپ کو گرفتاری سے بچائیں گے. اسی وجہ سے شریف تو آلریڈی مائنس ہیں. یہ پتہ نہیں شیخ رشید صاحب تو عجیب سی پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ آج 16 تاریخ ہے اور کل کہیں گے 17 تاریخ کو پیر ہوگی, میں بڑا جوتسی ہوں, بڑا پامسٹ ہوں. بھائی 17 کو ہوگی پیر, تم نے کیا کو تیر مار لیا. مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب عدالت سے سزا یافتہ ہیں. شہباز شریف کی ڈیل ہو رہی ہے, صرف وہ اپنے راستے میں اب عمران خان صاحب رکاوٹ سمجھتے ہیں شہباز شریف کو. اور شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ وہ اس الیکشن میں اس ٹریور میں نہیں سپیس مانگ رہے, اگلا الیکشن کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو. یہ شہباز شریف کے بھی لمحے ہیں. یہ کہیں بھی میری اطلاع کے مطابق نون لیگ کو یہ یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ 2022 کے 3-4 مہینے میں حکومت چلے جائے گی. یہ میری اطلاع. ہاں ایک دفعہ ایف آئی اے پیشی پر گئے, ایک مبینہ طور پر ایک داخلہ کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے پورا زور لگایا گرفتار ہو. پھر مظہر صاحب کے دوستوں نے, طاقتور حلقوں نے بچایا. تو شہباز شریف کا انہیں اگلے الیکشن کا خوف آ رہا ہے, جو میری اطلاع ہے. لیکن بھٹی صاحب اگر اس الیکشن میں اس ٹریور میں جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنی کسی بڑی غلطی جو کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن مریم اور نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی بہت ایک امپورٹنٹ شرط ہے پی ایم ایل این کے لیے. وہ چلے اگر میاں صاحب کی خود کی تو اوور ٹرن نہ ہو, لیکن مریم بی بی کے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی عمل میں حصہ لے سکے. مریم نے ضد ہی یہ ڈالی تھی. مریم نے اب جو اپنی 3 رضائنوں سے پیچھے ہٹی ہے نا, پہلے وہ 3 رضائن مانگتی تھی, آرمی چیف صاحب کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا,
डील के तहत पहले आर्मी चीफ के रिजाइन से वो पीछे हट गई, आप पिछले 5-6 महीने के क्लिप्स उनके निकाल लें, अब हट गई। मरियम की ये जिद थी कि मुझे इन्हीं दिनों में इस्लामाबाद से रिलीफ मिल जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को ये बात, जिनसे भी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो हम गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन ये मरियम वाला काम अगले आप इलेक्शन तक जाने दें, ठीक है, क्योंकि 2023 के एंड में एक अहम तब्दीली होगी। हम इशारों किनारों में बात कर सकते हैं, उसमें कर रहे हैं। मेरी जो इतला है कि मैं आपको कह रहा हूं, मरियम को पता है उन्हें अब रिलीफ नहीं मिलना इस वक्त, और नवाज शरीफ को भी रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा। शहबाज साहब ने मैसेज दिया कि जी मैंने बड़ी कोशिश की है, फिलहाल ये है कि मरियम को रेस्ट नहीं करेंगे, मरियम बाहर रहेगी। आपको याद होगा कि मरियम नैब की एक पेशी पे गई लाहौर आए, तो पथराव किया गया, उसके बाद कभी मरियम बुलाया नहीं उन्होंने, बुलाया? मुझे बताएं। नहीं बुलाया नहीं, उसके बाद नहीं बुलाया जी। तो यहाँ फिर वो पर्चा झूठा था, यहाँ इन्होंने जो हमला किया है वो ठीक था। तो ये फिर कहते हैं बातचीत नहीं होती, तो फिर क्या इसका मतलब निकालें, मुझे बताएं। इसका मतलब यही है कि बातचीत होती है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर खान साहब को पता चलता है, वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक और इस पूरे मामले में मजहर साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो क्या सोच रही, बिकॉज ऑब्वियसली बिल पास कराना है सिंध में, वो जो भी उनके पास इस वक्त इक़्तिदार मौजूद है वो उससे मुतमिन है। लेकिन ये तो बात फिर पीटीआई और पीएमएलएन की आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो एक नया अपने लिए रोल देख रही थी जनूबी पंजाब में, जिसके लिए पैर फैलाने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब है कि उसमें कामयाबी नहीं होगी अभी। देखिए मारिया, पीपल्स पार्टी जो है वो इन बिटवीन देख रही है कि अगर ये सिचुएशंस ऐसी होती है कि पीटीआई को भी वो बिल्कुल एब्सोल्यूट अगली मर्तबा जो है वो नहीं देख रहे, न्यूट्रल हो जाते हैं, और उस न्यूट्रलिटी में जो है पीएमएलएन एक बड़ी जमात बन के आती है, तो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद बनाने जा रही है वो भी डिसाइसिव होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर उसकी पूरी कोशिश है कि अर्बन और रूरल सिंध मिला के उनके पास जो है वो मेजर सीटें आ जाएं, जिसके इम्कानात खासे हैं कि वो एक जाहिर सबसे बड़ी जमात तो पीपल्स पार्टी रहेगी, इस चीज के खासे इम्कानात हैं, लेकिन वो और मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं जितनी मरतबा पिछली मरतबा सीटें ली सिंध के अंदर की बात करो। बाकी पंजाब में वो पीएमएलक्यू के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जहांगीर तरीन के साथ अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और जेयूआई के साथ भी अब उनकी बातचीत है। तो पीपल्स पार्टी वो उन सारे जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उनको प्लग इन करके एक इत्तेहाद बनाना चाह रही है पोस्ट 2023 इसमें। और इस सिचुएशन में जाहिर है वो जरदारी साहब जो भी अपना खेल खेल रहे हैं उसमें, कि जहां अगर फर्ज करें शहबाज शरीफ से चीजें शरीफ आउट हो जाते हैं इसमें, या शहबाज शरीफ के साथ डील नहीं होती, तो पीएमएलएन के लोग जो है वो किधर जाएंगे? पीएमएलएन के लोग क्या पीएमएलएन के साथ एक और अगले 5 साल के लिए भी ऑपोजिशन में खड़े रहने का तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो वो वेट एंड सी वाली पॉलिटिक्स, वेट एंड वॉच पॉलिटिक्स है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ हमीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मनी बिल के